السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اپنے پروگرام اوجے آواز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سامعین، آپ سب کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ سامعین، اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ اپنے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے علم ساعت سے متعلق۔ علم ساعت جس کو وقت کا سحر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں استاد محترم سے کہ یہ علم ساعت کیا ہوتا ہے، وقت کا سحر جسے کہتے ہیں، وقت کا سحر کیا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں استاد محترم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ علم ساعت کسے کہا جاتا ہے اور وقت کا سحر کیا ہوتا ہے۔ جی بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا سحر، دیکھیں جس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں ہی بتا دیا کہ وقت کا سحر جو ہے وہ آ، وقت کا جادو جسے آپ کہہ سکتے ہیں، سحر جادو سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں بہت ساری، بلکہ ہر چیز کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ٹھیک جیسے ہے، آپ دیکھیں کہ سردی کا موسم ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ کوئی پھل ہے جیسے آم ہے، وہ گرمی جی میں آتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے گرما ہے وہ گرمی میں آتا ہے، سردا جو ہے وہ سردی میں آتا ہے۔ جی گو کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے واسٹ ہو گئی ہے، یہ ایڈوانس ہو گئی ہے۔ جیسے سردیوں کے پھل گرمیوں میں بھی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں کے پھل سردیوں میں بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی جو جینیٹکس ہیں وہ وہی رہیں گے، اس کے ٹھیک سٹیٹکس ہے، جو ہیں وہی رہیں گے۔ جیسے جیسے ایک زمانہ تھا، ٹماٹر جو تھا وہ سردی میں حاصل کیا جاتا تھا، گرمی میں نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ صحیح، تو اب جب کہ گرمی میں بھی حاصل کر لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ اس کی فصل کو ٹھنڈک ہی پہنچائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو جیسے سردی میں سرد موسم ہوتا تھا، اسی طرح اس کی فصل کو حاصل کرنے کے لیے ماحول کو سرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ٹھیک ہے، سٹیٹکس، جینیٹکس نہیں بدلے لیکن سٹیٹکس بدل دیے انہوں نے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اچھے کاموں کے لیے اچھے وقت کا انتخاب کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مفہوم ہے کہ ہم نے قوموں پہ عذاب کے لیے برے وقت کا انتخاب کیا۔ تو ہماری ٹھیک ہے، زندگی کی بہت سارے معاملات جو ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے اس بات پہ، ایمان ہے، میری بڑی اسٹڈیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وقت نہ ہوتا تو ہماری زندگی اور ہماری دنیا ایک جی ہلکی اور کھوکھلی، بے وجہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹھیک ہے، میں بہت ساری چیزیں جس کو ہم مشاہدہ اگر کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کو ہمارے ساتھ اللہ نے وقت کے ساتھ نتھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پھلوں کی، سبزیوں کی مثال دی ہے کہ کئی پھل جو تھے وہ سردیوں میں آتے تھے، جی لیکن اب وہ گرمیوں میں ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کو وہ ماحول دے دیا جاتا ہے، ہوتا وہ سرد ماحول ہی ہے، لیکن گرمیوں میں فصل حاصل کر لی جاتی ہے۔ تو وقت کو، ہر چیز کا ایک وقت ہے، کہتے ہیں نا وقت وقت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ نتھی کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھتا جائے گا ہمارا، جی آپ کو کئی باتیں سمجھ آتی جائیں گی کہ وقت کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں میں۔ جی انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ استاد محترم صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی ہے اس موضوع پر۔ تو آپ کی اجازت ہو تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی جی، بسم اللہ کریں آپ، اللہ کا نام لیں۔ آ، عائشہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں ہر وقت ایک خوف رہتا ہے، مجھ پر ایک خوف طاری رہتا ہے، تو مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہ میرے ہوں، دل سے یہ خوف ختم ہو جائے۔ ہوں۔ ان کے دل میں جو خوف ہے وہ کس قسم کا خوف ہے؟ کس قسم کا خوف ہے یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا، بس وہ ہر وقت ہوں، ایک ان کو شاید حالات کا خوف ہے۔ ہوں۔
وہ یہ کہتی ہے کہ میں ہر وقت ایک ڈری ڈری سی کیفیت میں رہتی ہوں دیکھیں، کہ اگر تو خوف ہے کسی وجود کا خوف ہے، جیسے جناتی خوف ہوتا ہے، اگر تو وہ اس طرح کا خوف ہے تو یہ منگل والے دن صدقہ کریں. لیکن اگر ان کو خوف ہے بھوک کا، یا پیسوں کی کمی کا، یا ضروریات زندگی کی کمی کا، تو جی یہ اتوار والے دن صدقہ کریں. صدقہ ٹھیک کم سے کم جو ہے وہ 21 روپے ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ان کی توفیق ہے. ایک ٹھیک ہے کھجور سے بھی صدقہ ہو جائے گا. لیکن اگر خوف آپ بتا رہی ہیں، ان کے نام کے حساب سے ان کو جی 21 روپے کم سے کم صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی عائشہ، امید ہے آپ نے اپنا جواب سماعت فرما لیا ہوگا. آپ اگر اس بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں دوبارہ سے آپ مینشن کیجیے کہ آپ کس قسم کے خوف کا شکار ہیں. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ اٹک سے. ہوں یہ ذیشان صاحب ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. ہوں. بدھ والے دن یہ پہلی سات، جو دن کی پہلی سات ہے، 7 گھنٹے کو کہتے ہیں ٹھیک سات، ہے. السات. ٹھیک ہے. جی تو پہلی سات جو ہے وہ اس میں یہ رب زدنی علما 13 بار کم از کم پڑھ کے اس کا پانی جو ہے وہ بچوں کو پلائیں، تو جی ان کے دل پہ کافی اچھا اثر بھی آئے گا، اور کافی چیزیں شرح صدر ہونا شروع ہو جائیں گی بچوں کو. ٹھیک ہے. رب زدنی علما 13 بار. جی ٹھیک ہے. بدھ والے دن پہلی سات میں. جی. ٹھیک ہے. اگلے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے ساتھ شاہد صاحب ہیں یہ، اور یہ لکھتے ہیں کہ میں ٹماٹر کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر ہے ان کا سٹی. تو اس سلسلے میں مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. ہوں. ٹماٹر کی کھیتی اگر کرنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن کا انتخاب کریں. جمعے کے دن. جمعے کے دن، جمعہ جو ہے، جی جمعے کے دن ٹماٹر کا بیج پیدا کیا گیا تھا. جی یہ السات کے نام سے ایک کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے. جی اس پہ کافی سارے بزرگوں نے کافی سارے ایکسپیرینسز اور تجربات لکھے ہوئے ہیں. اور السات کے نام سے ایک کتاب ہی ہے. ڈاکٹر فرقان سرمد صاحب اس کے مصنف ہیں. السات کے نام سے ان کی کتاب کسی زمانے میں بہت مارکیٹ میں بکتی تھی. جی ابھی بھی اس کی کافی اس کی کاپیز مل سکتی ہیں، اوریجنل بھی مل سکتی ہیں لیکن کاپیز بھی مل سکتی ہیں. ڈاکٹر فرقان سرمد السات کے نام سے. تو اس میں کافی ٹھیک ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے مرتب کر دی تھیں. جی تو اگر اس کو پڑھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمعے والے دن ٹماٹر کی کھیتی کی جائے تو اس کا کافی فائدہ ہوگا. اچھا، ٹھیک اس کی کھیتی کرنے کے لیے اگر جمعے سے پہلے بیج بو دیا جائے تو زیادہ برکت ہوگی، یعنی کہ وہ زیادہ اس میں پھل آئے گا. جمعے کے فوراً بعد اگر کریں تب اتنا اچھا فائدہ نہیں ہوگا، جو کہ جمعے سے پہلے کرنے کے ایک بار بیج بو دیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کل پڑھ لیں اور بو جی دیں، تو اللہ سے دعا کریں تو اس میں بہت زیادہ برکت آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. استاد محترم صاحب ہمارے ساتھ ہیں سائمہ نذیر، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے جس سے نظر اتر جائے اور بچوں کی حفاظت ہو جائے کرے. مہربانی فرما کر کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. جی بیٹا، یہ نظر کا جو تعلق ہے یہ سوموار کا دن جو ہے وہ نظر پہ حاکم دن ہے. سوموار جسے ہم منڈے بھی کہتے ہیں. جی سوموار والے دن 11 بار کل اگر پڑھ لی جائے، اور جس بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اس کو اوپر 11 بار کل پڑھ لی جائیں تو ایک ہفتے تک نظر نہیں لگے گی. اور اگر وہ جی 11 پہ صدقہ کر دیں کم سے کم، تب بھی نظر اگر ہے بھی وجود سے وہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے. سموار والے دن 11 بار کل پڑھنے سے. جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ عمران.
فرام برہان، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے کام میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے، مہربانی فرما کر مجھے کچھ بتا دیں کہ میں کیا کروں۔ نام ذرا دوبارہ بول دیجیے گا۔ عمران صاحب۔ عمران صاحب برہان سے۔ جی۔ عمران صاحب برہان سے۔ عمران صاحب جمعرات والے دن 2 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یہ 7 ہفتے اس طرح کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے مہربانی فرما دے گا، کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ کار بن جائے گا باہر جانے کا۔ ٹھیک ہے۔ ایک پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ محمد احمد راولپنڈی سے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کا شک ہو کہ اس پر جادو یا جادو کے اثرات ہیں تو کیا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ جادو کے اثرات تو ظاہر ہے کسی کامل سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جی لیکن اس کے سمٹمز میں کچھ ایسی باتیں ہیں جیسے دل کا گھٹنا، خوف زدہ رہنا، پریشان رہنا، اور مخمصوں میں رہنا، وسوسات میں رہنا، اور سب سے بڑی بات کہ خوف زدہ رہنا کہ میرے پہ یہ نہ ہو جائے، میرے پہ یہ نہ ہو جائے، مفلسی کا ڈر جس میں آتا ہے، ٹھیک تو ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ اس پہ سحر ہے، جادو ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اگر اس کا توڑ کوئی چاہتا ہے تو اس کا توڑ یہ ہے، جمعے والے دن پہلی سات کا جی پہلا لمحہ جو ہے وہ سن رائز یعنی طلوع آفتاب کے جو شروع کے 2 منٹ ہیں، شروع کے جو منٹ ہیں وہ پہلا لمحہ کہلاتا ہے۔ اگر پہلے لمحے میں یہ لوگ 3 بار آیت الکرسی اور 1 بار کل شریف پڑھ کے، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، پی لیں، اس طرح 4 جمعے کر لیں تو جی انشاءاللہ سحر نہیں رہے گا ان پہ۔ انشاءاللہ۔ جی احمد صاحب، آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی طرف۔ یہ شہزاد صاحب ہیں ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میرے جانور مر جاتے ہیں، بار بار میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو مہربانی فرما کر مجھے کچھ اس کا حل بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میرے جانوروں کی حفاظت ہو سکے۔ ان کے جانور مرنے کا جو میرے نظام میں آ رہا ہے، ان کے ساتھ حسد ہے کافی سارا، حسد ہے۔ حسد ہے، حسد کی وجہ سے ان کے جانور ہیں جو مر جاتے ہیں۔ اس کا تو سب سے حسد سے بہترین، حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو 10واں حصہ اپنے مال میں سے نکالنا چاہیے۔ جب یہ ٹھیک اپنا ہے۔ 10واں حصہ نکال دیں گے پروفٹ میں سے، جو بھی ان کا مال مویشی ہے اس میں سے اگر 10واں حصہ نکال دیں گے جی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود بخود یعنی کہ لوگوں کا حسد ان کے اوپر سے ختم کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ لوگوں کو دعا گو بنا دے گا، کیونکہ 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کا مال ہے۔ جی کچھ عشر کا ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو اس لیے ان کو 10واں حصہ نکال دیں، اور جب یہ 10واں حصہ صرف نیت ہی کر لیں تو 1-2 مہینے بعد بتائیں، یہ خود بتائیں گے کہ میرے مال میں برکت آ گئی ہے اور کافی فروانی ہے اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اسما ہے ہمارے ساتھ گجرہان سے، اور یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تربیت کرنی چاہیے، تربیت۔ اگر نافرمان ہے جی تو انسان ہے نا، انسان کو جب بھی تربیت کی جائے تو وہ تربیت جی حاصل کرتا ہے۔ تو اگر تربیت دینے میں بھی رکاوٹیں ہیں تو جی اتوار والے دن ایک بندے کو، ایک شخص کو کھانا کھلا دی جائے، کم سے کم 1 کپ چائے پلا دی جائے، اس نیت سے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اللہ کا جی فضل ہو جائے گا اور رستے ملیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ استاد محترم صاحب۔ ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی طرف۔ یہ ہے ہمارے ساتھ فاطمہ۔
मीरपुर से। और इनका सवाल है कि अगर शौहर गैर औरतों की तरफ रग़बत रखता हो तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्या करना चाहिए? आप मेहरबानी फरमाकर मुझे कुछ पढ़ने के लिए बता दें या मेरी रहनुमाई फरमा दें कि मैं क्या करूं। फातिमा नाम है, जी, फातिमा मीरपुर से। मीरपुर से। हम्म। फातिमा 31 बार या अल्लाहू या नासिरू या नाफिऊ, या अल्लाहू या नासिरू या नाफिऊ, ये 3 इस्मुल हुस्ना है। जी, 31 बार जुमे वाले दिन से शुरू करें और 28 दिन ये पढ़ें। 28 दिन पढ़ने जी, के बाद बताएं कि इनकी मियाँ की रग़बत इनकी तरफ हुई है या नहीं हुई। जी, अल्लाह ठीक के है। फजल से, अल्लाह के फजल से, मदद से, मेहरबानी से 11वें 12वें दिन ही उनके दिल की दुनिया बदल जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम साहब सबा है हमारे साथ मंडी भावदीन से। हम्म, और ये इनका कहना है कि हमारे बहन भाइयों में नाइत्तेफाकी बहुत ज़्यादा है। हम 4 बहन भाई हैं लेकिन हम में इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा हर वक्त रहता है। तो मेहरबानी फरमाकर दुआ फरमा दें और कुछ पढ़ने के लिए बता दें। हम्म। सबा नाम बोला आपने? जी, सबा मंडी भावदीन से। इनका भी जुम्मे वाले दिन, क्योंकि जुम्मा जो है वो मोहब्बत का, हमदर्दी का, हाकिम से आ रहा जुम्मा है। जी, हाकिम दिन जो है वो जुम्मा है। तो ये जुम्मे जुम्मे वाले दिन 23 बार सूरह फातिहा पढ़कर इस नीयत से कि हम सब में इत्तेफाक आ जाए, पानी पे दम करके सबको पिलाएं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 21 दिन है। 21 दिन बाद बताएं कि क्या मामला है, कैसे हैं। ठीक है। किस दिन के बाद अपडेट कर दें। साजिद साहब है हमारे साथ लाहौर हम्म। से। और ये कह रहे हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो मेहरबानी फरमाकर मुझे बता दें कि मैं किस तरह से इसको छोड़ सकूँ, हम्म। सिगरेट को। क्योंकि सिगरेट नशा में आता है और नशे का जो हाकिम दिन है वो बुध है। अगर जी, धुएं का नशा है तो वो बुध है, और अगर पानी या जैसे शराब और इस तरह की जो लिक्विड चीजें हैं, माया चीजें हैं, उनका हाकिम जो है वो जुमेरात है। तो अगर ये सिगरेट का नशा है तो ये बुध वाले दिन कुछ सदका नियत कर लें, किसी को खाना खिला दें, किसी को चाय पिला दें, इस नियत से कि या अल्लाह ये मुझ पर आग का अजाब खत्म कर दे। तो इंशाल्लाह ताला 3 ही हफ्ते ये करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत रहमत हो जाएगी और ये सिगरेट से छुटकारा हासिल कर लेंगे। सिगरेट इंशाल्लाह। छोड़ने के लिए इनको सौंफ का भी इस्तेमाल इस्तेमाल अगर लाएं अपनी जिंदगी में तो जी, उससे भी इनको काफी फर्क पड़ेगा। इनका दिल नहीं करेगा सिगरेट पीने को। सौंफ को अपनी जिंदगी ठीक, में लेके आए, थोड़ा थोड़ा खाएं। ठीक, जब इनको तलब हो सिगरेट की तो थोड़ी सी सौंफ खा लें। इतना ठीक है। खा लें जितना 2 पिंच जितने बराबर सौंफ ले लें, जी, उससे भी इनको काफी तलब में कमी आएगी ठीक है। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अ, उस्ताद मोहतरम साहब सादिया है हमारे साथ अटक से। हम्म। और ये कह रही हैं कि मुझे कुछ बता दें रिश्ते के लिए। मेरे रिश्ते में कोई रुकावट है, हम्म। रिश्ता नहीं आ रहा। और अगर आ भी जाए तो बात नहीं बनती मजीद। हम्म। तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? ये जुमेरात वाले दिन या अल्लाहू या नासिरू, या अल्लाहू या नासिरू, या अल्लाहू या नासिरू 151 मरतबा पढ़े। और सादिया नाम बताया आपने, जी, ये 28 यानी कि 2 चांद पढ़े और उसके बाद बता दें कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी हुई। ठीक है। ये जुमेरात वाले दिन
یہ معاملات کر لیں، 28 دن کر لیں، پھر بتائیں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہے ایمن، اور یہ ہمارے ساتھ ہے ملتان سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میرے والدین میں آپس میں ناچاکی اور نا اتفاقی بہت زیادہ ہے، تو مہربانی فرما کر مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں یا تصویر بتا دیں جس سے والدین میں محبت ہو جائے۔ کہاں سے ہیں یہ؟ ملتان سے ایمن۔ ہم، یہ منگل والے دن کم سے کم 2 لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس نیت سے کہ ہمارے ماں باپ میں جو نفاق ہے یا دوری ہے وہ ختم ہو جائے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ منگل والے دن 2 لوگوں کو کم از کم کھانا کھلائیں۔ ٹھیک ہے، منگل والے دن 2 لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ہم، ٹھیک ہے۔ شازیہ ہے ہمارے ساتھ ٹیکسلا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہم۔ اس سلسلے میں مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یا اللہ یا ناصر یا نافع، یا اللہ یا ناصر یا نافع، یا اللہ یا ناصر یا نافع۔ یہ 61 مرتبہ جمعے والے دن سے شروع کریں ٹھیک ہے، اور 21 دن کریں، اس کے بعد بتائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، 61 انشاءاللہ مرتبہ تعالی۔ جمعے جی والے دن سے شروع جی کریں۔ جی جی یا اللہ یا ناصر یا نافع۔ ہاں، 61 اور مرتبہ 61 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ نے چاہا 6ویں 7ویں دن سے ہی کافی ان کو اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی شازیہ، 61 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا ناصر یا نافع پڑھنا ہے، اور 21 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اور کرم سے آپ کے شوہر آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ پیر صاحب رجب صاحب ہیں ہمارے ساتھ نوآباد سے۔ ہم، رجب، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ایک اچھی جاب کی تلاش ہے، مہربانی فرما کر مجھے کچھ آپ تجویز کر دیں پڑھنے کے لیے جس سے میرا بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم۔ رجب جی رجب، کہاں سے ہیں؟ یہ نواب آباد سے۔ ہم۔ یا اللہ یا ناصر، یا اللہ یا ناصر یا رزاق، یا اللہ یا ناصر یا رزاق، یا اللہ اے اللہ آپ چاہیے، یا ناصر آپ کی مدد چاہیے، یا رزاق رزق کے ساتھ، ٹھیک ہے، سہولیات کے ساتھ۔ تو یہ روزانہ 131 مرتبہ پڑھیں اور جی 21 دن تک کم از کم پڑھیں، اور پڑھنے سے پہلے چھوڑنے سے پہلے ضرور پوچھ لیں، ایک دم نہ چھوڑیں۔ یہ جی کریں انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ نے چاہا تو دو چاند یعنی کہ 28 دن میں ان کا ضرور نظام بن جائے گا، بے روزگاری ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ 131 بار یا اللہ یا یا ناصر ناصر یا یا رزاق، رزاق۔ یا ناصر یا رزاق ہو۔ ہم، 131 بار۔ جی رجب صاحب، آپ نے 131 بار یہ اسم الحسنہ پڑھنے ہیں، یا ہم، ناصر یا رزاق ہو، اور اس کے بعد 28 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی تب تک آپ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی اس میں مشکلات کا سامنا ہوا تو آپ دوبارہ سے رابطہ ضرور کیجیے گا، آپ کی رہنمائی فرما دی جائے گی، آپ ضرور اپڈیٹ کر دیجیے گا۔